السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ سی ایم کے پی کے پہلے پنجاب آئے اور اس کے بعد کراچی کے دورے کے اوپر گئے، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کے بعد سندھ پورا فتح کر لیا ہے۔ کیا پولیٹیکلی وہ کوئی میسج دے سکے یا نہیں دے سکے؟ اسی طرح محمود خان اچکزئی بھی اسلام آباد سے ٹریول کرتے ہوئے لاہور پہنچے اور زمان پارک کے اندر انہوں نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد غائب ہو گئے۔ کیا پی ٹی آئی کی یہ جو موبلائزیشن ہے یہ آگے جا کے اسٹریٹ موومنٹ کی شکل اختیار کر سکے گی؟ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اور میرے ساتھ جو مہمان آج شریک گفتگو ہوں گے، شیر افضل مروت ایم این اے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس پارٹی سے ان کا تعارف کراؤں، لیکن ممبر قومی اسمبلی تو ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ عبداللہ ملک سینئر قانون دان ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ ڈاکٹر سعید الہی سابق صوبائی وزیر ہیں، تجزیہ کار کے طور پہ بھی مختلف پروگرامز کا حصہ بنتے ہیں، ان کو بھی آج ہمارے پروگرام کے اندر آپ دیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ آغاز کر لیتے ہیں۔ جی سر۔ یہ جو سی ایم کے پی جی سر، پہلے پنجاب آئے، پنجاب میں تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کھل کے کھیلنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، اور جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں۔ پھر کراچی گئے، اور کراچی میں پہلے تو سندھی اجرک اور ٹوپی پہنا دی گئی، بعد میں وہ ٹوپی اتار لی گئی۔ ہاں جی۔ یہ کہانی کیا ہے؟ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ سی ایم کے پی جو ہیں ایک غیر سنجیدہ آدمی ہیں، اور ان کا کوئی ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں کوئی نظریہ نہیں ہے۔ وہ ایک خاص نوکری کر رہے ہیں، اور اس نوکری کے مطابق انتشار پھیلانے پہلے پنجاب آئے اور پھر کراچی چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے کہا جی کہ نوکری کیا ہے؟ نوکری مطلب جو ان کے لیڈر ان کو کہہ رہے ہیں اوکے، کہ بجائے اپنے عوام کی صوبے کی خدمت کرنے کے جا کے مختلف علاقوں میں حالات خراب کریں، اور ان کا مدعا ایک ہی ہے کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے۔ وہ ہے، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو کراچی جب گئے تو بڑے خوش ہوئے، جیسے آپ نے کہا ٹوپی پہن لی، اور بعد میں پھر ان کو مغلات بھی دیں، کیونکہ سی ایم نے ملنے سے انکار کر دیا، سی ایم سندھ نے۔ کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سی ایم کے پی ہیں، ان کا جو کل خبر آئی ہے کہ جی جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان میں ان کی موجودگی پائی گئی ہے، اور ان کی جو سارا فرانسک رپورٹ کے مطابق، جی ہاں، جو بھی لیٹسٹ کل ایشو ہے نا، کہ اس میں ساری تصویریں بھی آ گئی ہیں، لوکیشن بھی آ گئی ہے، اس کے بعد ان کی جو مختلف پروسیسنگ ہوئی ہے، میپنگ ہوئی ہے، وہ سب جگہ موجود ہے، ان کی تصویریں آ گئی ہیں، جس پہ انہوں نے پگڑی سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے، منہ پہ کچھ وہ کریم لگائی ہوئی ہے، تو وہ کافی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سی ایم کے پی جو ہیں وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں، اور وہاں پہ کسی سنجیدہ آدمی کو، حب وطن اور ایسا بندہ جو اپنے صوبے کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے کام کرے، نہ کہ صرف ایک خاص ایجنڈے کے لیے کام کرے، تو میرا یہ خیال ہے کہ انتہائی نامناسب ان کا فیصلہ تھا۔ آج بھی میں اسمبلی گیا ہوا تھا، آج میں پنجاب اسمبلی، تو میں نے چیف سیکورٹی افسر سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا سر ہوا یہ ہے کہ یہ جب آئے ہیں تو ان کی لسٹ جو تھی کچھ کینسل کی گئیں، اور اس کے بعد چند لوگ جعلی ایم پی اے بن کے اندر چلے گئے، اچھا، جس کی وجہ سے سیکورٹی خطرہ پیدا ہو گیا کہ بھئی اگر سی ایم بلوچستان جو سی ایم کے پی کے سی ایم ہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ جو بندے 7-3 تھے ان کو جب باہر لایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حلقہ نمبر فلاں فلاں کے ہیں اور ایم پی اے کے پی اے ہیں۔ اچھا، اور ان کو جب باہر نکالا گیا تو ہنگامہ ہوا، اسی کو آگے بڑھایا گیا، چڑھایا اچھا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، جی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے ایک غیر سنجیدہ، ایک بچگانہ طبیعت کا شخص ہے، اسی طرح وہ سی ایم پنجاب کے بارے میں کہتے ہیں، اسی طرح وہ سندھ کے بارے میں کہتے ہیں، وہ بلوچستان کے بارے میں پی ٹی آئی کا ایک خاص نیریٹو ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنی پارٹی کا سی ایم چننے کا تو ان کو حق ہے، تو اس کا فیصلہ بھی وہ ظاہر ہے دوسروں کے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے تو نہیں کریں گے۔ عبداللہ ملک صاحب، یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے نے تو جو سی ایم کا جو ایک عہدہ اور کرسی ہے کر دیا، اس کو بھی صحیح ٹیکل نہیں کر رہے، آپ سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائڈ بات؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیاست کے طالب علم رہے ہیں، ابھی نہیں ہیں، ابھی بھی ہیں، ابھی تو آپ استاد بن گئے ہیں، طالب علم سے استاد بن گئے ہیں۔ جو سیاست ہم نے دیکھی ہے، سیکھی ہے، وہ بڑی وزداری کی سیاست تھی، وہ بابر رحمتوں کی سیاست ہوا کرتی تھی، اور جو بڑے ہوتے تھے ان کی بات مانی جاتی تھی۔ اس وقت جو ہمارے ملک میں جو سیاست میں ہے، وہ ہمیں کوئی بڑے جو وزدار لوگ ہیں وہ ان کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آ رہا۔ ملک صاحب، جب پھینٹا لگائیں گے پی ٹی آئی کو تو وزاداری کہاں سے ہوگی؟ مثلا میاں نواز شریف صاحب اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، زرداری صاحب کر سکتے ہیں، اسی طرح بلوچستان میں اویلیبل ہے، کے پی کے بھی ہیں، پورے ملک میں جو ہیں تو صحیح، لیکن جس قسم کا غیر سنجیدہ ماحول جا رہا ہے،
پھر اس قسم کی لوگ توقع بھی کرتے ہیں. نہیں, کس طرف سے غیر سنجیدہ ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, ہر طرف سے میں سمجھتا ہوں. اچھا, ہر طرف سے غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ جو آتے ہیں بیانات آتے ہیں وہ بالکل غیر سنجیدہ ہیں, وہ ملکی سیاست کی عکاسی نہیں کرتی. اور دنیا بھر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان میں, لیکن پولیس پوری سنجیدگی کے ساتھ ان کو پینٹی لگا رہی ہے. اس میں کوئی وہاں غیر سنجیدگی کوئی نہیں. یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. ایوب خان کے دور میں ہوا, ضیاء کے دور تو میں, لہٰذا یہ جسٹیفائڈ ہے. یہ جسٹیفائڈ ہی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو طاقت کا جو استعمال بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے کوئی اچھی روش نہیں ہے, لیکن ہوتا رہا, ہر ایک کے خلاف ہوتا رہا. ابھی دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں سبھی کو سبق حاصل کر لینا چاہیے. سبھی پہ غداری کے جو بیان ٹائٹل لگائے گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے تو ریکنسلیشن کی کرنی پڑے گی. ہر ایک کو جہاں جہاں اس کا کچھ حصہ بنتا ہے اس حصے کی اس کی معذرت کرنی چاہیے قوم کی خاطر. لیکن جب آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی جو نفرتیں ہیں, قدورتیں ہیں. ملک صاحب ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. فردوس شمیم نقوی پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہیں, کراچی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب, ڈاکٹر سعید الہی صاحب سابق وزیر ہیں مسلم لیگ نواز کے پنجاب سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سی ایم کے پی کے ایک غیر سنجیدہ, ایک ایسا کھلنڈرا سا لڑکا ہے. کھلنڈرا ویسے لفظ میں نے خود ڈالا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک غیر سنجیدہ کریکٹر ہے جس کو سی ایم کے عہدے کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ سی ایم کا عہدہ کتنا ڈیسنٹ ایک عہدہ ان کو ملا ہے اور کس طرح انہوں نے بیہیو کرنا ہے. وہ صرف ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی اے نے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے اور وہ بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں, اور ایسے شخص کی بجائے کچھ سنجیدہ آدمی اس سیٹ کے اوپر ہونا چاہیے. دیکھیے میں ان کا جواب کیا دوں. پورا جو ہے اخبارات, سوشل میڈیا ویڈیو سے بھرا ہوا ہے. اگر کسی نے وہ ویڈیو دیکھ کے کہہ رہے ہیں قانون کی خلاف ورزی کی, وہ حکومت سندھ نے کی کہ پرمیشن دینے کے بعد کیا ہوا. جس دن پہلے دن کیا ہوا, ایئرپورٹ پہ آئے, سارا دن چلتے رہے, کوئی ایک شکایت آئی. دوسرے دن حیدرآباد گئے, حیدرآباد سے کوئی شکایت آئی, کوئی نہیں. شام کو جب ان کی بقول کانپے ٹانگ گئی تو انہی نے موٹر وے سے ہٹا دیا. شیر افضل مروت صاحب میمبر قومی اسمبلی نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سب ان کو مختلف ٹی وی سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں, بڑے دبنگ انداز پہ اپنا موقع پیش کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب السلام علیکم. مروت صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کی جو پی ٹی آئی ہے وہ مزاحمت سے مفاہمت نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ ماضی کی مزاحمت کا نہ صرف حصہ رہے بلکہ اس کو لیڈ کرتے رہے. آپ اور علی مین گنڈا پور تو کچھ لوگوں کو نکال کے اسلام آباد تک لے آئے, بلکہ بہت سارے لوگوں کو لے آئے. کیا موجودہ قیادت کچھ کر سکے گی, کوئی نتیجہ نکلے گا اس مزاحمت کا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ صورتحال کے بارے میں صرف یہی کہہ سکوں گا کہ 1 سال جو ہے شاید نادانستگی میں ان سے ضائع ہو گیا. گزشتہ سال 2024 نومبر کے بعد سے لے کر آج تک پنجاب میں, اسلام آباد میں کہیں پر کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا اس کی وجوہات معلوم نہیں ہے, لیکن جو آبویس وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید کیپیسٹی نہیں تھی, صلاحیت نہیں تھی احتجاج کی, جس کی وجہ سے یہ نہیں کیا گیا. باقی بتدریج آپ نے دیکھا جتنے جلسے جلوس ہوئے, بدقسمتی سے پارٹی جو ہے وہ جلسوں میں جو اپنے گراؤنڈ پہ کیے کے پی میں وہ بھی نسبتاً کمزور رہے. اور یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جس قیادت کو جو ہے خان نے ذمہ داریاں آج کل سونپی ہوئی ہے وہ قیادت اس انداز میں ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے کہ لوگوں کو باری تعداد میں نکال سکیں. اور مفاہمت اور محبت کے حوالے سے میں مختصراً یہ عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کی نجات جو ہے اور ان کے کاس کا اصول جو ہے وہ صرف اور صرف مزاحمتی احتجاج میں پنہا ہے. لیکن اگر احتجاج 40-50 ہزار لوگوں کا ہے تو اس احتجاج کا نہ کیا جانا بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ وہ احتجاج جو ہے مزید مسئلے مسائل پیدا کرے. جب تک پاکستان تحریک انصاف 4 سے 5 لاکھ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوگی
तब तक एहतजाजी सियासत जो है कामयाब नहीं हो सकती है। ये और बड़ी- जब भी पीटीआई बारी जमीयत से लोगों को ला सकेगी, वो भी इस्लामाबाद, आप लाहौर ले जाएं, डस्का ले जाएं, कराची ले जाएं, कोई फायदा नहीं है। आपकी एहतजाज इस्लामाबाद में मैटर करेगी, और वो भी 4 लाख से किसी सूरत में कम नहीं। अगर ये मुमकिन है, मौजूदा हालात में तो मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। और यूं मैं ये कह सकता हूँ कि एहतजाज की सियासत में इस्तेहकाम हासिल करने के बाद पीटीआई के साथ मुफाहमत होगी। ये जो माजी में भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए थे, वो भी उस वक्त हुए थे जब हम एहतजाजी तौर पे मजबूत थे, और एहतजाजों के वक्त ही मुज़ाकरात हुए हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आपने भी बहुत सारे द्वार देखे, आज भी आप इक़्तिदार के वाहनों को और अपोजिशन के सारे चैम्बर्स को, चीज़ों को बड़ा करीब से देख रहे हैं। हमने भी पाकिस्तान की सियासत को जो देखा है, 77 सालों में कोई एक तहरीक ऐसी नहीं है कि जो कभी कामयाब हुई हो जिसको पीछे से ब्लेसिंग नहीं होती। वकला तहरीक से शुरू हो जाए, पीएनए तहरीक तक चले जाएं, पीटीआई का एक अलमिया रहा है कि इनकी मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत का मसला रहा है। आप समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब पहले एक डंडे लेके इस्लामाबाद पहुंचे, वो वापस चले गए, नून लीग मुजाहरे करती रही, किसी ने नहीं पूछा, बिलावल साहब एक पूरा वफद लेके आए, पूरा एक बड़ा कारवां लेके इस्लामाबाद पहुंचे, वापस चले गए, आप 25 मई को गए, आप 26 नवंबर को गए, चूँकि आपकी किसी मोमेंट को पीछे से एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो इसलिए कामयाब नहीं हुई। अब आप कैसे समझते हैं कि पीटीआई दोबारा इतना दबाव डालेगी कि रियासत, आज की रियासत माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, कैसे रियासत सरेंडर कर देगी और कैसे बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे? क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम का अलमिया है कि अपने हकूक के लिए, अपने जो वकार इंसानियत है आर्टिकल 14 के तहत, जिसको एहतराम आदमियत कहते हैं, उसके असूल के लिए, अपने एहतजाज के हक के लिए जो आर्टिकल 16 गारंटी करता है, और आर्बिट्ररी अरेस्ट के अगेंस्ट आर्टिकल 9 जो गारंटी करता है, इन तमाम हकूक के असूल के लिए पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक सही मानों में पाकिस्तानी कौम निकली ही नहीं है। जिस दिन पाकिस्तानी कौम निकलेगी, और इनको एहसास ही नहीं है कि इनका निकलना कितना ज़रूरी है। कश्मीरी निकले, और शायद चंद मुतालिबात ऐसे भी थे जो नाजायज़ थे, लेकिन जब निकले तो कश्मीरियों के आगे हुकूमत डे गई, उनके तमाम मुतालिबात जो हैं उन्होंने मान लिए। पाकिस्तान में एहतजाज, और खसूसन सरकार या रियासत के अगेंस्ट या इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट तभी कामयाब हो सकता है जब तमाम पाकिस्तानी इस ज़रूरत को महसूस करें कि कब तक इस मसलियतों के तहत हम जमहूरियत का भी खून करते जाएंगे, अदलिया की आज़ादी और अदलिया के वकार पे समझौता करते जाएंगे, बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पे और जो पार्लिमान की बालादस्ती है, इस पे हम कंप्रोमाइज़ करते जाएंगे। सही मानों में अगर देखें आप, पाकिस्तान क्या, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। आए दिन जिसके घर में जिसने घुसना है घुस जाता है। अभी इस वक्त जब मैं आपसे हम कलाम हूँ, तो आप यकीन करें कि मैं एक साइट देखने गया जहाँ पे रियासती इदारों ने डाका डाला है, और 365 लगभग कंप्यूटर्स, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, ये सारे उठा के ले गए, और ये इस्लामाबाद में I9 में हुआ है। यानी अगर ये इस तरह के अवामिल होंगी इस्लामाबाद में, ये कोई राजस्थान नहीं है, ये कोई वजीरिस्तान नहीं है, ये कोई बनुल की मरवत नहीं है, जब इस्लामाबाद में ऐसा मुमकिन है। और ये 2.5 साल से मैं देखता आया हूँ, वकील हूँ, सैकड़ों लोगों को मैंने रिप्रेजेंट किया जिनके घरों में डकैतियाँ हुई, जिन लोगों को के मुंह को ये खून लग चुका है, लोगों के घरों में घुसना, अब इनको वापस लाना जो है ये बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा है। और अभी तो अवाम खामोश है, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो मायूसी है ये गम और गुस्से में भी तब्दील हो गई। मरवत साहब जब 9 मई में 9 मई के दिन कोर कमांडर्स हाउस में कुछ लोग घुसे थे, तो उसके जवाब में दूसरे लोगों के घरों पे वो भी तो घुसेंगे ना, वो तो एक ताकतवर अदारा है,
اس کے گھروں میں اگر گھسا جا سکتا ہے تو جواباً یہی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ضرور گھسیں گے. اور دوسرا یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ایک کراؤڈ پولر لیڈر تھے, لوگوں کو اکٹھا کر لیتے تھے, آپ کو پارٹی کے اندر ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ مجھے تو بیسیکلی بنیادی طور پہ شاید میجارٹی جو ہماری پی ٹی آئی کے اکابرین ہیں, یہ جب انڈر گراؤنڈ تھے اور جب یہ باہر نکلے 8 فروری کے بعد, تو یہ ان سب کی نظروں میں میرے لیے ناپسندیدگی تھی, کیونکہ سیاست میں بنیادی طور پہ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی اس سے آگے نکل جائے. پی ٹی آئی میں جس زیادہ ہی رواج ہے وقت ہم احتجاج جی پی ٹی آئی میں کوئی یہ رواج زیادہ ہی ہے ویسے. جس وقت احتجاج کے لیے ہم نکلے اس وقت یہ لوگ نہیں تھے, ہمیں علم نہیں تھا, ہم تو اکیلے تھے, نکلے تھے اس امید کے ساتھ کہ شاید قوم کو نکال سکیں, اور اللہ نے خان کو بھی سرخرو کیا, پی ٹی آئی کو بھی سرخرو کیا. 8 فروری کو 2/3 سے زیادہ اکثریت ملی, جس کے بعد جو ہی 8 فروری ہوا تو خان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالی جانے لگی کہ جی وہ مقبولیت کو زیادہ حاصل کر گیا, وہ جناب علی اس کے منہ کو فلٹر نہیں لگایا جا سکتا. تو یوں بہانے بنا کے انہوں نے یہ 1 دفعہ 2 دفعہ اور پھر تیسری دفعہ جو ہے مبینہ طور پہ نکلوایا. اب جب تیسری دفعہ نکالا گیا تو اب میں نے کہا ختم, مزید میں نے آپ سے رجوع نہیں کرنا ہے, کیونکہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں تھی. میرے ساتھ تو یہی ہو سکتا تھا جو آپ نے کیا. ضرورت تو آپ کو ہے احتجاج کے لیے لوگوں کو نکالنے کی. احتجاج کے لیے اگر لوگوں کو ہم نکالتے تھے تو اپنے لیے تو نہیں نکالتے تھے, پی ٹی آئی کے لیے نکالتے تھے, خان کے لیے نکالتے تھے, اور پاکستانیوں کے اسکاس کے لیے نکالتے تھے جو حقیقی آزادی پہ منتج ہوتا ہے. تو لہذا اب جو ہے مزید میری کوئی خواہش نہیں رہی ہے اس پارٹی کا یہ کاز احتجاج کا. البتہ مارچ تک میں ضرور دیکھوں گا کہ کیا آیا یہ احتجاج قصدن نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ 1 سال سے تو کوئی احتجاج نہیں کیا. ابھی جو یہ کراچی کے ہیں یا لاہور گئے تھے, تو اس کو جو بھی نام دیا جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ احتجاج کے لیے جو ضروریات ہیں, سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ احتجاج کا لائے عمل تو دیں. بالکل ٹھیک ہے, 1 سال سے احتجاج کا لائے عمل ہی نہیں ہے. ناظرین یہاں لیتے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. اچھا مروت صاحب, علی مین گنڈا پور صاحب کا متبادل کے طور پہ سی ایم کے پی آج کل پورے ملک کے اندر نکلے ہوئے اور موبلائزیشن کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور کا متبادل سہیل آفریدی ہو سکتے ہیں؟ ہمارے سعید الہی صاحب کا خیال ہے کہ وہ بالکل غیر سنجیدہ قسم کے کریکٹر بن کے سامنے آئے. یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ علی امین خان کے متبادل ہو سکتے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے پارٹی کو فائدہ دے گا یا نقصان. لیکن ابھی تک جو جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا وہ مقصد تھا 24 نومبر 2025 کو پاکستانی عوام کو اسلام آباد لانا, اور اسی کا اعلان کیا تھا نامزدگی کے فوراً بعد, جو آج تک وہ لوگوں کو نہ لا سکے, اور نہیں یہ علم ہوا کہ 24 نومبر کی جو پروٹیسٹ تھی وہ کیوں ختم ہوئی. اب یہ میری ذاتی ویوز ہیں, بے شک شخصیت کے حوالے سے یا خان کے ساتھ کمٹمنٹ کے حوالے سے یا اس کے احکامات پہ عمل درآمد کے حوالے سے میں سہیل آفریدی کو ڈسکریڈٹ نہیں کرتا ہوں. البتہ جہاں تک کراچی میں کروڑوں لوگوں کے نکالنے کی بات ہے, تو یہ 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. یہاں سے جنرل الیکشن میں 8 فروری کو جو ہے وہ کراچی شہر سے جیتی ہے. میں نے یہ کمپین کی تھی اور پورے کراچی کے کونے کونے میں پھرا ہوں, تو لہٰذا اور پھر 45 MPs کی نشستیں جیتی تھی. اب اتنی بھاری اکثریت اگر لوگوں نے یہ اتنا بڑا ووٹ دیا تھا, تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر میں جو پریزنس ویڈیوز میں نظر آتی ہے وہ نہ کروڑوں میں ہے نہ لاکھوں میں ہے. جی ٹھیک ہے. تو لہذا یہ اگر لاکھوں میں بھی نہیں ہے, 1 لاکھ سے بھی کم ہے اور ہزاروں میں ہے, اگر آج کراچی کروڑوں کی تعداد میں نکل چکا ہوتا تو پاکستان ہل رہا ہوتا. بالکل صحیح, پورا پاکستان ہل رہا ہوتا. یہ جو جلسے کی اجازت جو ابھی تک متنازع ہے, لیکن
صرف موبائل لائٹ آن کرنے سے رات کے اندھیرے میں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے لاکھ یا کتنے ہزار موبائلوں کی ٹارچیں آن ہیں، اور یہ ٹارچ انہوں نے آن بھی کیے تھے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا زیادہ امپریسو. نقوی صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، شیر افضل مروت صاحب بڑی مناسب اور بڑی ویلڈ بات کر رہے ہیں کہ اگر چھوٹا موٹا احتجاج ہزاروں میں کرنا ہے تو اس کا نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوتا ہے کہ 8-10 لاکھ 20 لاکھ لوگ نکالیں، اور کراچی 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. 1% بھی نکلتے تو 3 لاکھ تو نکلنا چاہیے. جی میرے خیال سے کراچی میں مجھے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے نکلے سر، اس سے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے تاریخ میں، اب میری عمر 70 سال ہو گئی ہے سر، سیاست میں 17 سال کی عمر سے کر رہا ہوں. جناب میں نے تاریخ میں ایسا جلسہ نہیں دیکھا جس میں سٹیج نہ ہو، جس میں کرسی نہ بچھی ہو، جس میں لائٹ نہ ہو، جس میں ساؤنڈ سسٹم نہ ہو، جس میں باقاعدہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ جلسے کی اجازت منسوخ کر دی، باغ جناح میں گھسنے نہیں دیا. تو آپ کے خیال میں کتنے لوگ تھے نقوی صاحب؟ آپ کے خیال میں کتنے لوگ تھے؟ تمام راستے بند کر دیے گئے. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نمبر دینے کی. نمبر وہ دے جن کی کاپیں ٹانگتی ہیں. ہم نے تو جو کرنا تھا ہم مطمئن ہیں. ہمیں کوئی تعداد دینے کی ضرورت نہیں، ہمارے لحاظ سے لا تعداد تھے. یہ ساری تصویریں موجود ہیں. اب ان کو تصویروں پہ یقین نہیں آتا، ویڈیوز پہ یقین نہیں آتا، نہیں آئے. لیکن نقوی صاحب دیکھیں، آپ نے مومنٹ شروع کی ہے، اسٹریٹ مومنٹ شروع کی ہے ایک امپیکٹ ڈالنے کے لیے. مروت صاحب بڑا پولیٹیکل ورکر والی انہوں نے بات کی ہے. میں تو سچی بات ہے کہ ان کا مروت صاحب صحیح کون ہوں؟ مروت ایک عمران خان کے ساتھ جڑ کے کچھ بن گئے تھے. میں نے ابھی بھی کی کیا حیثیت ہے؟ سارے میں نے ریزائن کریں، جیت کے دکھائیں. سیٹ ریزائن کریں اور جیت کے دکھائیں، پھر میں مروت سے بات کرنے کو تیار ہوں. یہ ذرا مجھے بھی آپ ان کو جواب دیں. جی مروت صاحب بتائیے گا. بات یہ، میں کراچی میں آیا تھا 9 مئی کے بعد. یہ حضرت بتائیں نا، سوائے ایک پروگرام کے مزار قائد پہ یہ بھی بتا رہے ہیں نا کہ زندگی میں نے جلسہ نہیں دیکھا ہے اتنا بڑا. تو ان کو یاد دلاتا ہوں کہ مزار قائد پہ مجھے کس نے دیا تھا؟ جلسہ گاہ دی تھی یا کسی نے مجھے سٹیج دیا تھا؟ یاد ہے آپ بول گئے جو ٹرک پہ میں جلسہ کر رہا تھا، اور یا یہ جو ایک ٹرالر تھا جس پہ آپ بھی چڑھ کے آ گئے تھے، اور آپ بول گئے 9 مئی کے بعد. کراچی میں کونے کونے میں پھرا ہوں، آپ کدھر تھے؟ حیدرآباد میں پھرا ہوں جب ہم پہ لاٹھی چارج ہوا، جب ہم مہیسر کے گھر میں گئے کراچی میں اور ہم پہ انہوں نے شیلنگ کی، تو آپ حضور کدھر تھے؟ جب میں میر پور خاص گیا اور میر پور خاص پہ صبح کے 5 بجے ہم نے جلسہ کیا، تو آپ اس وقت کدھر تھے؟ نقوی صاحب یہ بات تو ویسے صحیح کر رہے ہیں. شیر افضل مروت نے مزاحمت تو پوری کی ہے. ہم نے 5 بجے جلسہ کیا. باقی آپ کا پروگرام کرنے کا مقصد نہیں ہے. سوری آپ صرف ایک دوسرے سے لڑوانے میں انٹرسٹڈ ہے. نہیں، مروت صاحب کراؤڈ پلر تو تھے نا، بندے تو کٹھے کیے نا انہوں نے. جی میں شیر افضل مروت صاحب کو مجھے اپنی بہادری ثابت کرنی ہے. میں دیکھیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو 9 مئی کے بعد ڈر کے مارے بلوں میں چھپ گئے تھے. آپ اس وقت سب لوگ خان کو چھوڑ گئے تھے، اور جب حالات اچھے ہو گئے تو آپ کونے قدروں سے نکل آئے ہو. جس طرح یہ ابھی آپ بولتے ہیں کہ کیا کنٹریبیوشن ہے. آپ وہی شخص ہے نا جس نے پی ٹی آئی کو بیٹسمین دیا، آپ کی وجہ سے بیٹسمین آیا تھا، جس نے ٹکٹ دینے کے بعد اسی روز پریس کانفرنس کیا. آپ نے ہی جو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں شیرانی صاحب، اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ایگریمنٹ خراب کیا، جس کی وجہ سے ہم ریزرو سیٹیں کھو بیٹھے. آپ انکار کر دیں کہ بیٹسمین کو آپ نہیں لائے تھے. آپ یہ انکار کر دیں صاحب، یہ تو بڑا اہم انکشاف کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے تو پارٹی آ رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب کو اگر یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں تو باقی پارٹی جو ہے وہ سو رہی ہے. بات ہے کہ obviously they know what I've done for the party.
اور اگر اتنا ہی میری وجہ سے آ رہے ہوتے تو یہ باہر ہے میں اندر ہوں، تو الٹا ہونا چاہیے تھا نا. نہیں آپ بھی تو باہر ہی ہیں. کرتے رہے. اب یہ مجھ سے پوچھے تھے کہ آپ کہاں تھے، ان کو پوچھے کہ یہ کہاں تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ وقت پہ آتے نہیں ہیں. یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں نقوی صاحب، اس وقت یہ ساری موبلائزیشن شیر افضل مروت کر رہے تھے. خود تنگ آ گئے، خود عمران خان ان سے تنگ آ گئے اور مجھے ڈائریکٹ آرڈر دیا کہ جی آپ ان کو شیر افضل مروت صاحب کو فارغ کیجیے. مروت صاحب وہ کہتے 9 مئی کو میں تو موجود تھا، مروت صاحب نہیں تھے، نظر نہیں آئے. نہیں میں جو بات نہیں کہی میں اس کو حضرت بتائیں گے کہ کتنے مقدمے اس پہ بنے، کبھی جیل گئے. آپ 9 مئی کے بعد کسی ایک جلسے کی آپ شمولیت کی پکچر بتائیے. یہ سب کی یہی صورتحال تھی، جو اس وقت ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے. اب جناب زبانیں ان کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ اب اگر زبانی طور پہ کوئی لیڈر بن سکتا ہے تو یہ لوگ ہیں. باقی 70 سال کی عمر میں یہ کیا انقلابی ہوں گے. اور خان صاحب نے بھی قسم کھائی ہے کہ جناب 70 سے نیچے کوئی میرٹ ہی نہیں ہے. نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی 75 سالہ اور 80 سالہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر مقرر ہو گئے. یہ جوانوں کا کام ہے، یہ سہیل افریدی کا کام ہے، اور ایسے لوگ ہی پاکستانیوں کو نکال سکتے ہیں. تو لہذا اگر اپنے فیصلوں میں شمیم نقوی صاحب، کبھی زندگی میں آپ سے میری کوئی عداوت نہیں رہی، لیکن آپ نے ہمیشہ سازشوں کا ساتھ دیا. آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جس نے پارٹی کی تنظیم کو، پارٹی کے اتحاد کو پارا پارا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ سمیت کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کے ساتھ کوئی بغض رکھا ہو. اور میں آپ پہ واضح کرتا ہوں، دوسری دفعہ آپ نے ایک جیلی نوٹیفیکیشن نکالا کہ جی میں نے نکال دیا خان کے کہنے پہ. تیسری دفعہ آپ نے، آج آپ بتا دیں کہ جب تیسری دفعہ آپ نے نوٹیفیکیشن نکالا، آپ نے کبھی مجھے بھیجا ہے اپنا نوٹیفیکیشن، کبھی شوکاز نوٹس بھیجا ہے، کبھی سماعت کی ہے. دور میں جو نظام انصاف تھا اس سے بھی بڑھ کے آپ لوگ اتنے ڈکٹیٹر ہو گئے کہ جناب وارڈ کے ورکر کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوتا ہے. بس گھر میں بیٹھ کے نوٹیفیکیشن نکال دیا، فلاں کو نکال دیا. آپ یہ بتائیں، آج قوم کو صرف اتنا بتا دیں، آپ کو کس نے کہا تھا تیسری دفعہ یا آخری دفعہ کی نوٹیفیکیشن نکال دیں؟ نام بتا دیں. تو نقوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب اگر دوبارہ ایم این اے پی ٹی آئی کی بغیر ہی بن گئے تو پھر آپ نے بڑا چیلنج کیا ہے. مروت صاحب کا گراؤنڈ کے اوپر بھی بڑی فالوئنگ ہے. ویسے پہلی چیز تو دیکھیے جو شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. میری کبھی ان کی ذاتی عداوت کسی بات پہ نہیں رہی، اور میں کبھی بھی سیاست میں کوئی ذاتی عداوت کی بات نہیں کرتا. یہ ان کو 3 دفعہ جو ہے سو کالڈ نوٹسز ملے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے پاس خود جیل میں گئے، ایکشن لیا ان کے لیے. ہی ہیڈ اے ہیوج سافٹ کارنر فار شیر افضل مروت. اس کے انہیں نے جس طریقے سے جس زمانے میں ایکٹیویٹ کیا میں ان کو اپریشیٹ کر سکتا ہوں، لیکن یہ ایک انڈسپلن طریقے سے چل رہے تھے. ان کی ذات کے علاوہ پارٹی کے اندر اور کوئی نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے پارٹی میں بڑی دقتیں ہوئی. اور آخر کار خان صاحب کو خود فیصلہ کرنا پڑا کہ اب میں اس کے بعد ان کو ایک چانس اور دینے کو تیار نہیں ہوں. اور آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں نا پورا اس پروگرام میں کہ اس کو اس سے لڑائے، آپ اپنا پروگرام کیجئے، جو آپ کو انفارمیشن چاہیے لیجئے. آپ جو نہیں سر، ایسا نقوی صاحب بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے. شیر افضل مروت نے جب لیڈ کیا تھا بچہ بچہ جانتا ہے، میں ایز اے جرنلسٹ اس کی گواہی دینے کو تیار ہوں. اس وقت مومنٹم اور تھا، اب حالات اور ہیں، اور وہ بڑی وزڈم کی بات کر رہے ہیں، غلط بات تو کر نہیں رہے. محترم شمیم نقوی صاحب سے میری استدعا ہے، انہوں نے ہمیشہ میرے نکالے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اچھا، ان کے سائنوں سے ہوا ہے. ایک منٹ صرف اس سوال کا جواب دے کہ یہ آخری دفعہ یہ قسم اٹھا کے کہیں کہ علیمہ خانم کے کہنے پہ اس نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا.
اگر اس کے کہنے پہ جاری نقوی صاحب آپ تو قسم کھانی پڑے گی. خان کے ساتھ فیس پہ ملاقات نہیں ہوئی تھی. جی میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے خان صاحب نے ڈائریکٹلی بھی کہا, مجھے انڈائریکٹلی بھی میسج آیا, گوہر کے پاس بھی آیا, عمر کے پاس بھی آیا, اور ان کے عمر ایوب صاحب کے پاس, اور باقاعدہ اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوتی تھی جس میں ہم ریکنفرم کرتے تھے. اس کے بعد آپ کا نام, لیکن آپ ہیرنگ کر لیتے, پرسنل ہیرنگ ہی کر لیتے, بلوا کے پوچھ ہی لیتے. یہ ذمہ داری میری ہے, اس لیے میں نے ایشو کیا, اور میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں, میں خان صاحب کو جواب دے نہیں. یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہی ہوگی نا نقوی صاحب. نام تحریک انصاف, تو یہ انصاف کرتے ہیں آپ اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو کڑے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, کیا آپ نے پوچھنا ہی گوارا نہیں کیا؟ آپ یہ بتا دینا, یہ ڈسپلن کے نام پہ جو آخری دفعہ آپ نے نوٹیفیکیشن کیا, آپ کو کس نے کہا؟ اگر گور نے کہا تو بتا دیں, پھر گور سے پوچھیں گے. آپ کو کس نے کہا؟ آپ کہہ دیں آپ کے علی خان نے نہیں کہا تھا آپ کو. میں اس وقت نہیں مناسب سمجھتا کہ میں اس ڈیبیٹ کو زیادہ کنٹینیو رکھوں اس والے پہ آپ کے ساتھ. مجھے کراچی کے جلسے کی, کراچی کی ٹرپ کی بات کرنے کو تیار ہوں. میں آپ کے ساتھ اچھا نقوی صاحب اس کا مختصر ذرا جواب دے دیں, اور آپ کو جو شکایت ہے آپ عمران خان کے پاس لے جائیے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نقوی صاحب, سی ایم کے پی جس طرح بہیو کر رہے ہیں, جس طرح وہاں پہ بچوں کی طرح وہ چھلانگے مار رہے ہیں, یہ ڈاکٹر سعید علی صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا بہیو کرنے کا مطلب ہے کہ سی ایم کی جو سیٹ ہے اس کا ہی مذاق اڑ رہا ہے کہ ایک سی ایم اس طرح کر رہا ہے. کوئی ڈیسنٹ, کوئی سنجیدہ بندہ وہاں پہ آنا چاہیے. میرے خیال سے ایک ویڈیو دکھا دیجئے جو اچھل رہے ہوں. اگر ان کو یہ اچھلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کو چشمہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور کان کے آلہ بھی لگانے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ واحد کمنٹیٹر ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں, ورنہ باقی کسی اینکر نے نہیں کہا, کسی سوشل میڈیا میں نہیں آیا, کوئی میم نہیں بنی. تو سارے ڈاکٹر سعید علی صاحب کئی دہائیوں سے سیاست میں ہیں اور بڑے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے انہوں نے سٹارٹ کیا. یہ بڑے ایکسپیرینٹ اور بڑے ڈیسنٹ شخص ہیں, ان کا ایک اپنا انالیسز ہے. سہیل آفریدی کی پاپولیرٹی بڑھے گی. ڈاکٹر صاحب آپ براہ راست ہی آپ جواب دے دیں. میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ نقوی صاحب نے بیان کیا ہے کراچی کے حالات, میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ میں آج پنجاب اسمبلی گیا تھا, وہاں پہ میری پی ٹی آئی کے ایم پی اے صاحبان, سیکیورٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور اسمبلی, پنجاب اسمبلی میں جس طرح کا رویہ, غنڈہ گردی, دھکے مارنے کا سلسلہ سی ایم اور اس کے وزراء نے کیا, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کراچی میں بھی جو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے راستے بند کر دیے ہیں, ہم وہاں جنگل میں چلے گئے, نہ جانے کہاں سے کہانیاں گھڑ لیں. دیکھیں جب پذیرائی نہ ملے تو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی. دیکھیں یہ بات مان لینی چاہیے, کیونکہ نقوی صاحب نہ تو بتا رہے ہیں تعداد کتنی ہے, مختلف بہانے بھی پیش کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ افریدی صاحب اپنے پسے ہوئے عوام کی طرف نظر ڈالیں, کے پی میں جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں, وہاں کے عوام کے لیے کوئی بہتری کریں, صحت کے, تعلیم کے کوئی منصوبے لائیں, امن و امان اور انصاف کی فراہمی کریں. وہ چلے ہیں کراچی اور لاہور کو ٹھیک کرنے, اور وہاں پہ جو ہوا لاہور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ چند سو افراد بھی اکٹھے نہیں ہوئے, اور کراچی میں بھی چند درجن افراد تھے, اور ان کا تعلق بھی زیادہ تر کے پی سے تھا, اور ان کا تعلق لوکل کراچی سے نہیں تھا, چند لوگ ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اس کو حکومت ملی ہے صوبہ سرحد میں, کے پی میں, تو وہاں پر عوام کی بہتری کے لیے ایک اچھے, سمجھدار, سلجھے ہوئے اور اچھے بندے کو لگانا چاہیے جو ایماندار بھی ہو. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ ہے, لیکن اب انہوں نے کر لیا ہے تو اسے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. اچھا لیکن بالآخر ایک بات میں کہنا چاہوں گا بھائی جان, کہ یہ جو آزادی رائے ہے نا, اس کے نام پہ بدتمیزی اور انتشار جو ہے, یہ نہ صرف پارٹی کے لیے تباہ کن ان کی, بلکہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو نیا ایک ٹرینڈ ہے نا کہ یہ آزادی رائے ہے, تو آزادی رائے یہ نہیں ہے, بدتمیزی, انتشار آزادی رائے نہیں ہے. تہذیب, تمدن, جمہوری روایات کو برقرار رکھنا ہم سب کا فرض ہے. نقوی صاحب یہ ڈاکٹر صاحب بات تو ویسے ٹھیک ہی کر رہے ہیں
کہ تھوڑا ڈیسنسی تو بڑی ضروری ہے نا سر. اور جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کی ہے, میں اس لیے بار بار ریفر کر رہا ہوں کہ اگر 3 کروڑ کے شہر میں سائزیبل لوگ نکل آتے, 1 لاکھ لوگ بھی نکل آتے, تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا تھا کہ وہاں پہ آپ کو اجازت ملی ہے یا نہیں ملی. جہاں پیغام جانا تھا پیغام چلا جاتا. جہاں پیغام جانا تھا وہاں پیغام چلا گیا. چلو ان کو پتہ ہے جی. اچھا, کہہ رہا ہوں کہ تاریخ یہ خبر ہے اصل نہیں ہوا جس میں لائٹ نہیں تھی, اسٹیج نہیں تھی, ساؤنڈ نہیں تھا, کرسی نہیں تھی, دری نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. اندھیرے میں پورا گراؤنڈ بھر گیا, اسپیکر بھی نہیں تھے, بولنے والے نہیں تھے, گانے نہیں بجے, کچھ نہیں تھا. اور ویڈیو دیکھ لیجئے. اب ان کو خواب خرگوش میں رہنا رہے. وہ تو میرا خیال ہے انہوں نے شام غریبہ پیش کر دی ہے پوری. بالکل صحیح. کہ اگر ہم اتنا ریلیونٹ ہے ہی نہیں تو آج کے اخبارات پڑھ لیں. حضرت مروت صاحب, جہاں پہ پیغام جانا چاہیے تھا پیغام چلا گیا. نقوی صاحب نے بڑی بریکنگ نیوز دی ہے. یہ آج کا اخبار ہے ایکسپریس ٹریبیون. کیا کہہ رہا ہے ایکسپریس ٹریبیون؟ کہتا ہے پی ٹی آئی پولز آف کراچی ریلی ڈسپائٹ چیلنج. اوکے, ڈسپائٹ چیلنج. اگر یہ ریلی اتنی اچھی نہیں تھی تو یہ ہیڈ لائن کیوں ہے؟ مروت صاحب, ذرا سعید اللہ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں پیغام جانا تھا پیغام چلا گیا؟ اور حیدرآباد کے لیے تمام مبصرین کہتے ہیں کہ سر نقوی صاحب بات کر لیں سکتے ہیں. نہیں کر لی انہوں نے. اچھا دیکھیں, عوامی احتجاج جو ہے نا, پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ جو ہے وہ ہے حقیقی آزادی کا. پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے مینڈیٹ کی ریکوری کا, عدلیہ کی آزادی کا, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ پیغام کہ رسانی کے تھرو تو نہیں ہونا ہے. آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ عوامی اعتماد اور عوامی سپورٹ کے ساتھ پاکستان میں انقلاب برپا کرنا ہے. یہ پیغام رسانیوں کے ذریعے ہوگا کہ جناب ہم نے کراچی میں جلسہ کر دیا تو پیغام چلا گیا. تو پیغام جانے سے کیا ہوگا؟ آگے تھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے ہر 1 مہینے میں جو ہے ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. پیغاموں کے ذریعے نہیں ہوگا. جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنایا گیا ہے, بالکل ٹھیک, جو کچھ اس پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کی اپنی کمزوری کی وجہ سے آئے دن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات خراب ہو رہے ہیں. پارٹی ہوش کے ناخن لے, اپنے اندر اتحاد اتفاق لائیں. لوگ یہ چھینا جھپٹیوں میں مصروف ہیں, ایک کو گرانے میں اور دوسروں کو اٹھانے میں لگی ہوئی ہیں. مروت صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مروت صاحب آپ کا اور فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. عبداللہ ملک صاحب, آپ ذرا اینڈ پہ اس لیے میں نے آپ کو رکھا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے میری طرح بڑی دلچسپی سے, اور آپ جو کہ بڑے ایک سینئر آدمی ہیں, غیر سیاسی بھی ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سینئر وکیل بھی ہیں, جوڈیشری کی آزادی کی بھی بات ہوئی ساری. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کچھ آپ نے سنا, جو کچھ چل رہا ہے, اس طرح کو مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں بالکل آپ کا کوشچن ہے لاسٹ والا, اس میں یس اور نو میں مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. ہم نے پاکستان کی تاریخ دیکھی, پاکستان کی تاریخ میں اسی وقت تبدیلیاں آئی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ نے کسی اپوزیشن کا ساتھ دیا. اس کے بغیر تو کوئی ایسی پاکستان میں انقلابی پارٹی نہیں ہے جو انقلاب کے نام پہ تبدیلی لا سکے. دیکھیے جو تحریک انصاف ہے وہ نام ہے عمران خان صاحب کا. عمران صاحب کے بعد کوئی پارٹی نہیں ہے. اب 2 پارٹیاں ہوئی. ایک وہ پارٹی ہے جو 8 فروری کراچی کی ایکٹیویٹی سے کوئی میسج گیا کہ نہیں گیا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پاپولائزیشن ضرور ہوئی ہے, لیکن یہ کہ فیولنگ سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس وقت پاکستان میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, پاکستان میں مفاہمت کی ضرورت ہے. مفاہمت کی طرف ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کلوزنگ اس پہ ریمارک کر دیں تاکہ پروگرام ہم کلوزنگ کی طرف جائیں. سر جی سر, گزارش یہ ہے کہ میرے بھائی نے بات کی ہے مفاہمت کی, اور اگر ایک آدمی مصر ہو کہ میں نے مفاہمت نہیں کرنی اور میں نے اس سے گفتگو نہیں کرنی, میں نے اس سے نہیں کرنی, اور میرا یہ ایجنڈا پہلے مانا جائے گا تو بات ہوگی, تو کامیاب مذاکرات نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اپنا لاہ عمل طے کرنا ہوگا, یہ مطالبات بنانے ہوں گے, کنوے کرنے ہوں گے, اور میڈیٹرز کے تھرو یہ بات چلے گی. اور اس میں جو ان کا جو ایجنڈا ہے وہ صرف ایک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے اسی خوبصورت نوٹ کے اوپر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ہمیں سارے سیاستدانوں کو اپنی عہدوں پہ خود غور کرنا ہوگا
کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اچھا مروت صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب کا متبادل کے طور پہ سی ایم کے پی آج کل پورے ملک کے اندر نکلے ہوئے اور موبلائزیشن کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کا متبادل سہیل آفریدی ہو سکتے ہیں؟ ہمارے سعید الہی صاحب کا خیال ہے کہ وہ بالکل غیر سنجیدہ قسم کے کریکٹر بن کے سامنے آئے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ علی امین خان کے متبادل ہو سکتے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے پارٹی کو فائدہ دے گا یا نقصان. لیکن ابھی تک جو جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا وہ مقصد تھا 24 نومبر 2025 کو پاکستانی عوام کو اسلام آباد لانا، اور اسی کا اعلان کیا تھا نامزدگی کے فوراً بعد، جو آج تک وہ لوگوں کو نہ لا سکے اور نہیں یہ علم ہوا کہ 24 نومبر کی جو پروٹیسٹ تھی وہ کیوں ختم ہوئی. اب یہ میری ذاتی ویوز ہیں، بے شک شخصیت کے حوالے سے یا خان کے ساتھ کمٹمنٹ کے حوالے سے یا اس کے احکامات پہ عمل درآمد کے حوالے سے میں سہیل آفریدی کو ڈسکریڈٹ نہیں کرتا ہوں. البتہ جہاں تک کراچی میں کروڑوں لوگوں کی نکالنے کی بات ہے تو یہ 3 کروڑ لوگوں کا شعار ہے. یہاں سے جنرل الیکشن میں 8 فروری کو جو ہے وہ کراچی شہر سے جیتی ہے. میں نے یہ کمپین کی تھی اور پورے کراچی کے کونے کونے میں پھرا ہوں، تو لہٰذا اور پھر 45 MPs کی نشستیں جیتی تھی. اب اتنی بھاری اکثریت اگر لوگوں نے یہ اتنا بڑا ووٹ دیا تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر میں جو پریزنس ویڈیوز میں نظر آتی ہے وہ نہ کروڑوں میں ہے نہ لاکھوں میں ہے. جی ٹھیک ہے. تو لہذا یہ اگر لاکھوں میں بھی نہیں ہے، 1 لاکھ سے بھی کم ہے اور ہزاروں میں ہے. اگر آج کراچی کروڑوں کی تعداد میں نکل چکا ہوتا تو پاکستان ہل رہا ہوتا. بالکل صحیح. پورا پاکستان ہل رہا ہوتا. یہ جو جلسے کی اجازت جو ابھی تک متنازع ہے، لیکن صرف موبائل لائٹ آن کرنے سے رات کے اندھیرے میں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے لاکھ یا کتنے ہزار موبائلوں کی ٹارچیں آن ہیں، اور یہ ٹارچ انہوں نے آن بھی کیے تھے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا زیادہ امپریسیو. نقوی صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، شیر افضل مروت صاحب بڑی مناسب اور بڑی ویلڈ بات کر رہے ہیں کہ اگر چھوٹا موٹا احتجاج ہزاروں میں کرنا ہے تو اس کا نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوتا ہے کہ 8-10 لاکھ 20 لاکھ لوگ نکالیں، اور کراچی 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. 1% بھی نکلتے تو 3 لاکھ تو نکلنا چاہیے. جی میرے خیال سے کراچی میں مجھے یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے نکلے سر. اس سے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے تاریخ میں، اب میری عمر 70 سال ہو گئی ہے سر، سیاست میں 17 سال کی عمر سے کر رہا ہوں جناب. میں نے تاریخ میں ایسا جلسہ نہیں دیکھا جس میں سٹیج نہ ہو، جس میں کرسی نہ بچھی ہو، جس میں لائٹ نہ ہو، جس میں ساؤنڈ سسٹم نہ ہو، جس میں باقاعدہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ جلسے کی اجازت منسوخ کر دی، باغ جناح میں گھسنے نہیں دیا. تو آپ کے خیال میں کتنے لوگ تھے نقوی صاحب؟ آپ کے خیال میں کتنے لوگ تھے؟ تمام راستے بند کر دیے گئے. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نمبر دینے کی. نمبر وہ دے جن کی کاپیں ٹانگتی ہیں. ہم نے تو جو کرنا تھا ہم مطمئن ہیں. ہمیں کوئی تعداد دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے لحاظ سے لا تعداد تھے. یہ ساری تصویریں موجود ہیں. اب ان کو تصویروں پہ یقین نہیں آتا، ویڈیوز پہ یقین نہیں آتا، نہیں آئے. لیکن نقوی صاحب دیکھیں، آپ نے مومنٹ شروع کی ہے، اسٹریٹ مومنٹ شروع کی ہے ایک امپیکٹ ڈالنے کے لیے. مروت صاحب بڑا پولیٹیکل ورکر والی انہوں نے بات کی ہے. میں تو سچی بات ہے کہ ان کا مروت صاحب صحیح کون ہوں؟ مروت ایک عمران خان کے ساتھ جڑ کے کچھ بن گئے تھے. میں نے ابھی بھی کی کیا حیثیت ہے؟ سارے میں نے ریزائن کریں، جیت کے دکھائیں. سیٹ ریزائن کریں اور جیت کے دکھائیں، پھر میں مروت سے بات کرنے کو تیار ہوں. یہ ذرا مجھے بھی آپ ان کو جواب دینے. جی مروت صاحب بتائیے گا. بات یہ، میں کراچی میں آیا تھا 9 مئی کے بعد. یہ حضرت بتائیں نہ سوائے ایک پروگرام کے مزار قائد پہ یہ بھی بتا رہے ہیں نا کہ زندگی میں نے جلسہ نہیں دیکھا ہے. اتنا بڑا. تو ان کو یاد دلاتا ہوں
کہ مزار قائد پہ مجھے کس نے دیا تھا، جلسہ گاہ دی تھی یا کسی نے مجھے سٹیج دیا تھا؟ یاد ہے آپ بول گئے جو ٹرک پہ میں جلسہ کر رہا تھا، اور یا یہ جو ایک ٹرالر تھا جس پہ آپ بھی چڑھ کے آ گئے تھے، اور آپ بول گئے 9 مئی کے بعد کراچی میں کونے کونے میں پھرا ہوں، آپ کدھر تھے؟ حیدرآباد میں پھرا ہوں جب ہم پہ لاٹھی چارج ہوا، جب ہم مہیسر کے گھر میں گئے کراچی میں اور ہم پہ انہوں نے شیلنگ کی تو آپ حضور کدھر تھے؟ جب میں میر پور خاص گیا اور میر پور خاص پہ صبح کے 5 بجے ہم نے جلسہ کیا تو آپ اس وقت کدھر تھے؟ نقوی صاحب یہ بات تو ویسے صحیح کر رہے ہیں، شیر افضل مروت نے مزاحمت تو پوری کی ہے۔ ہم نے 5 بجے جلسہ کیا، باقی آپ کا پروگرام کرنے کا مقصد نہیں ہے، سوری آپ صرف ایک دوسرے سے لڑوانے میں انٹرسٹڈ ہے۔ نہیں مروت صاحب کراؤڈ پولر تو تھے نا، بندے تو کٹھے کیے نا انہوں نے۔ جی میں شیر افضل مروت صاحب کو مجھے اپنی بہادری ثابت کرنی ہے۔ دیکھیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو 9 مئی کے بعد ڈر کے مارے بلوں میں چھپ گئے تھے، آپ اس وقت سب لوگ خان کو چھوڑ گئے تھے، اور جب حالات اچھے ہو گئے تو آپ کونے قدروں سے نکل آئے ہو، جس طرح یہ ابھی آپ بولتے ہیں کہ کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ وہی شخص ہے نا جس نے پی ٹی آئی کو بیٹسمین دیا، آپ کی وجہ سے بیٹسمین آیا تھا، جس نے ٹکٹ دینے کے بعد اسی روز پریس کانفرنس کیا، آپ نے ہی جو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں شیرانی صاحب، اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ایگریمنٹ خراب کیا، جس کی وجہ سے ہم ریزرو سیٹیں کھو بیٹھے۔ آپ انکار کر دیں کہ بیٹسمین کو آپ نہیں لائے تھے، آپ یہ انکار کر دیں صاحب یہ تو بڑا اہم انکشاف کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے تو پارٹی آ رہی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کو اگر یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں تو باقی پارٹی جو ہے وہ سو رہی ہے۔ بات ہے کہ obviously they know کہ what I've done for the party، اور اگر اتنا ہی میری وجہ سے آ رہے ہوتے تو یہ باہر ہے میں اندر ہوں، تو الٹا ہونا چاہیے تھا نا۔ نہیں آپ بھی تو باہر ہی ہیں۔ کرتے رہے۔ اب یہ مجھ سے پوچھے تھے کہ آپ کہاں تھے، ان کو پوچھے کہ یہ کہاں تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ وقت پہ آتے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں نقوی صاحب، اس وقت یہ ساری موبلائزیشن شیر افضل مروت کر رہے تھے۔ خود تنگ آ گئے، خود عمران خان ان سے تنگ آ گئے اور مجھے ڈائریکٹ آرڈر دیا کہ جی آپ ان کو شیر افضل مروت صاحب کو فارغ کیجیے۔ مروت صاحب وہ کہتے ہیں 9 مئی کو میں تو موجود تھا، مروت صاحب نہیں تھے، نظر نہیں آئے۔ حضرت بتائیں گے کہ کتنے مقدمے اس پہ بنے، کبھی جیل گئے۔ آپ 9 مئی کے بعد کسی ایک جلسے کی آپ شمولیت کی پکچر بتائیے، یہ سب کی یہی صورتحال تھی، جو اس وقت ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے۔ اب جناب زبانیں ان کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ اب اگر زبانی طور پہ کوئی لیڈر بن سکتا ہے تو یہ لوگ ہیں، باقی 70 سال کی عمر میں یہ کیا انقلابی ہوں گے۔ اور خان صاحب نے بھی قسم کھائی ہے کہ جناب 70 سے نیچے کوئی میرٹ ہی نہیں ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی 75 سال اور 80 سالہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر مقرر ہو گئے۔ یہ جوانوں کا کام ہے، یہ سہیل افریدی کا کام ہے، اور ایسے لوگ ہی پاکستانیوں کو نکال سکتے ہیں۔ تو لہذا اگر اپنے فیصلوں میں شمیم نقوی صاحب، کبھی زندگی میں آپ سے میری کوئی عداوت نہیں رہی، لیکن آپ نے ہمیشہ سازشوں کا ساتھ دیا۔ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جس نے پارٹی کی تنظیم کو، پارٹی کے اتحاد کو پارا پارا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ سمیت کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کے ساتھ کوئی بغض رکھا ہو۔ اور میں آپ پہ واضح کرتا ہوں، دوسری دفعہ آپ نے ایک جیلی نوٹیفیکیشن نکالا کہ جی میں نے نکال دیا خان کے کہنے پہ، تیسری دفعہ آپ نے، آج آپ بتا دیں کہ جب تیسری دفعہ آپ نے نوٹیفیکیشن نکالا، آپ نے کبھی مجھے بھیجا ہے اپنا نوٹیفیکیشن، کبھی شوکاز نوٹس بھیجا ہے، کبھی سماعت کی ہے؟
دور میں جو نظام انصاف تھا اس سے بھی بڑھ کے آپ لوگ اتنے ڈکٹیٹر ہو گئے کہ جناب وارڈ کے ورکر کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوتا ہے، بس گھر میں بیٹھ کے نوٹیفیکیشن نکال دیا، فلاں کو نکال دیا۔ آپ یہ بتائیں، آج قوم کو صرف اتنا بتا دیں، آپ کو کس نے کہا تھا تیسری دفعہ یا آخری دفعہ کی نوٹیفیکیشن نکال دیں، نام بتا دیں، تو پھر آپ جیت گئے۔ نقوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب اگر دوبارہ ایم این اے پی ٹی آئی کی بغیر ہی بن گئے تو پھر آپ نے بڑا چیلنج کیا ہے، مروت صاحب کا گراؤنڈ کے اوپر بھی بڑی فالوئنگ ہے ویسے۔ پہلی چیز تو دیکھیں جو شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، میری کبھی ان کی ذاتی عداوت کسی بات پہ نہیں رہی، اور میں کبھی بھی سیاست میں کوئی ذاتی عداوت کی بات نہیں کرتا۔ یہ ان کو 3 دفعہ جو ہے سو کالڈ نوٹسز ملے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے پاس خود جیل میں گئے، ایکشن لیا ان کے لیے، ہی ہیڈ اے ہیوج سافٹ کارنر فار شیر افضل مروت، اس لیے انہیں نے جس طریقے سے جس زمانے میں ایکٹیویٹ کیا میں ان کو اپریشیٹ کر سکتا ہوں، لیکن یہ ایک انڈسپلن طریقے سے چل رہے تھے، ان کی ذات کے علاوہ پارٹی کے اندر اور کوئی نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے پارٹی میں بڑی دقتیں ہوئی، اور آخرکار خان صاحب کو خود فیصلہ کرنا پڑا کہ اب میں اس کے بعد ان کو ایک چانس اور دینے کو تیار نہیں ہوں۔ اور آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں نا پورا اس پروگرام میں کہ اس کو اس سے لڑائے، آپ اپنا پروگرام کیجئے، جو آپ کو انفارمیشن چاہیے لیجئے، آپ جو نہیں سر ایسا نقوی صاحب بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شیر افضل مروت نے جب لیڈ کیا تھا بچہ بچہ جانتا ہے، میں ایز اے جرنلسٹ اس کی گواہی دینے کو تیار ہوں، اس وقت مومنٹم اور تھا، اب حالات اور ہیں، اور وہ بڑی وزڈم کی بات کر رہے ہیں، کوئی غلط بات تو کر نہیں رہے۔ محترم زمین نقوی صاحب سے میری استدعا ہے، انہوں نے ہمیشہ میرے نکالے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اچھا ان کے سائنوں سے ہوا ہے۔ ایک منٹ صرف اس سوال کا جواب دے کہ یہ آخری دفعہ یہ قسم اٹھا کے کہیں کہ علیمہ خانم کے کہنے پہ اس نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، اگر اس کے کہنے پہ جاری نہیں کیا نقوی صاحب آپ تو قسم کھانی پڑے گی، خان کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جی میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے خان صاحب نے ڈائریکٹلی بھی کہا، مجھے انڈائریکٹلی بھی میسج آیا، گوہر کے پاس بھی آیا، عمر کے پاس بھی آیا، اور ان کے عمر ایوب صاحب کے پاس، اور باقاعدہ اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوتی تھی جس میں ہم ریکنفرم کرتے تھے، اس کے بعد آپ کا نام۔ لیکن آپ ہیرنگ کر لیتے، پرسنل ہیرنگ ہی کر لیتے، بلوا کے پوچھ ہی لیتے۔ یہ ذمہ داری میری ہے، اس لیے میں نے ایشو کیا، اور میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، میں خان صاحب کو جواب دے ہوں۔ نہیں یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہی ہوگی نا نقوی صاحب۔ نام تحریک انصاف تو یہ انصاف کرتے ہیں آپ اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو کڑے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیا آپ نے پوچھنا ہی گوارا نہیں کیا؟ آپ یہ بتا دیں نا، یہ ڈسپلن کے نام پہ جو آخری دفعہ آپ نے نوٹیفیکیشن کیا، آپ کو کس نے کہا؟ اگر گور نے کہے تو بتا دیں، پھر گور سے پوچھیں گے آپ کو کس نے کہا؟ آپ کہہ دیں کہ علیمہ خانم نے نہیں کہا تھا آپ کو۔ میں اس وقت نہیں مناسب سمجھتا کہ میں اس ڈیبیٹ کو زیادہ کنٹینیو رکھوں اس والے پہ آپ کے ساتھ۔ مجھے کراچی کے جلسے کی، کراچی کی ٹرپ کی بات کرنے کو تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ۔ اچھا نقوی صاحب اس کا مختصر ذرا جواب دے دیں، اور آپ کو جو شکایت ہے آپ عمران خان کے پاس لے جائیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا نقوی صاحب سی ایم کے پی جس طرح بہیو کر رہے ہیں، جس طرح وہاں پہ بچوں کی طرح وہ چھلانگے مار رہے ہیں، یہ ڈاکٹر سعید علی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا بہیو کرنے کا مطلب ہے کہ سی ایم کی جو سیٹ ہے اس کا ہی مذاق اڑ رہا ہے کہ ایک سی ایم اس طرح کر رہا ہے، کوئی ڈیسنٹ کوئی سنجیدہ بندہ وہاں پہ آنا چاہیے۔ میرے خیال سے ایک ویڈیو دکھا دیجئے جو اچھل رہے ہوں، اگر ان کو یہ اچھلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کو چشمہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور کان کے آلہ بھی لگانے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ واحد کمنٹیٹر ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ باقی کسی اینکر نے نہیں کہا، کسی سوشل میڈیا نہیں آیا، کوئی میم نہیں بنی،
تو سارے یہ ڈاکٹر کہتے سعید رہے، علائی ہمیں تو صاحب کوئی اعتراض نہیں کئی ہے۔ دہائیوں سے سیاست میں ہیں اور بڑے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے انہوں نے سٹارٹ کیا، یہ بڑے ایکسپیرینٹ اور بڑے ڈیسنٹ شخص ہیں، ان کا ایک اپنا انالیسس ہے۔ سہیل آفریدی کی پاپولیرٹی بڑھے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ براہ راست ہی آپ جواب دے میرا دیں۔ یہ خیال ہے کہ کیونکہ نقوی صاحب نے بیان کیا ہے کراچی کے حالات، میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ میں آج پنجاب اسمبلی گیا تھا، وہاں پہ میری پی ٹی آئی کے ایم پی اے صاحبان، سیکیورٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور اسمبلی پنجاب اسمبلی میں جس طرح کا رویہ، غنڈہ گردی، دھکے مارنے کا سلسلہ سی ایم اور اس کے وزراء نے کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کراچی میں بھی جو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے راستے بند کر دیے ہیں، ہم وہاں جنگل میں چلے گئے، نہ جانے کہاں سے کہانیاں گھڑ لیں۔ دیکھیں جب پذیرائی نہ ملے تو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ دیکھیں یہ بات مان لینی چاہیے، کیونکہ نقوی صاحب نہ تو بتا رہے ہیں تعداد کتنی ہے، مختلف بہانے بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ افریدی صاحب اپنے پسے ہوئے عوام کی طرف نظر ڈالیں، کے پی میں جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں، وہاں کے عوام کے لیے کوئی بہتری کریں، صحت کے، تعلیم کے کوئی منصوبے لائیں، امن و امان اور انصاف کی فراہمی کریں۔ وہ چلے ہیں کراچی اور لاہور کو ٹھیک کرنے، اور وہاں پہ جو ہوا لاہور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ چند سو افراد بھی اکٹھے نہیں ہوئے، اور کراچی میں بھی چند درجن افراد تھے اور ان کا تعلق بھی زیادہ تر کے پی سے تھا، اور ان کا تعلق لوکل کراچی سے نہیں تھا، چند لوگ ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اس کو حکومت ملی ہے صوبہ سرحد میں، کے پی میں، تو وہاں پر عوام کی بہتری کے لیے ایک اچھے، سمجھدار، سلجھے ہوئے اور اچھے بندے کو لگانا چاہیے جو ایماندار بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ ہے، لیکن اب انہوں نے کر لیا ہے تو اسے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا لیکن بالآخر ایک بات میں کہنا چاہوں گا بھائی جان کہ یہ جو آزادی رائے ہے نا، اس کے نام پہ بدتمیزی اور انتشار جو ہے، یہ نہ صرف پارٹی کے لیے تباہ کن ان کی بلکہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو نیا ایک ٹرینڈ ہے نا کہ یہ آزادی رائے ہے، تو آزادی رائے یہ نہیں ہے، بدتمیزی، انتشار آزادی رائے نہیں ہے۔ تہذیب، تمدن، جمہوری روایات کو برقرار رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ نقوی صاحب یہ ڈاکٹر صاحب بات تو ویسے ٹھیک ہی کر رہے ہیں کہ تھوڑا ڈیسنسی تو بڑی ضروری ہے نا سر، اور جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کی ہے، میں اس لیے بار بار ریفر کر رہا ہوں کہ اگر 3 کروڑ کے شہر میں سائزیبل لوگ نکل آتے، 1 لاکھ لوگ بھی نکل آتے، تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا تھا کہ وہاں پہ آپ کو اجازت ملی ہے یا نہیں ملی، جہاں پیغام جانا تھا پیغام چلا جاتا۔ جہاں پیغام جانا تھا وہاں پیغام چلا گیا۔ چلو ان کو پتہ ہے جی۔ اچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ یہ خبر ہے اصل نہیں ہوا جس میں لائٹ نہیں تھی، اسٹیج نہیں تھی، ساؤنڈ نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، دری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اندھیرے میں پورا گراؤنڈ بھر گیا، اسپیکر بھی نہیں تھے، بولنے والے نہیں تھے، گانے نہیں بجے، کچھ نہیں تھا، اور ویڈیو دیکھ لیجئے۔ اب ان کو خواب خرگوش میں رہنا رہے۔ وہ تو میرا خیال انہوں نے شام غریبہ پیش کر دی ہے پوری۔ بالکل صحیح کہ اگر ہم اتنا ریلیونٹ ہے ہی نہیں تو آج کے اخبارات پڑھ لیں حضرت۔ مروت صاحب جہاں پہ پیغام جانا چاہیے تھا پیغام چلا گیا۔ نقوی صاحب نے بڑی بریکنگ نیوز دی ہے۔ یہ آج کا اخبار ہے ایکسپریس ٹریبیون، کیا کہہ رہا ہے ایکسپریس ٹریبیون؟ کہتا ہے پی ٹی آئی پولز آف کراچی ریلی ڈسپائٹ چیلنج۔ اوکے، ڈسپائٹ چیلنج۔ اگر یہ ریلی اتنی اچھی نہیں تھی تو یہ ہیڈ لائن کیوں ہے؟ مروت صاحب ذرا سعید اللہ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں پیغام جانا تھا پیغام چلا گیا؟ اور حیدرآباد کے لیے تمام مبصرین کہتے ہیں پاکستان پہ کہ سر نقوی صاحب بات کر لیں سکتے نہیں کر لی انہوں نے۔ مثال اس طرح اچھا دیکھیں، عوامی احتجاج جو ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ جو ہے وہ ہے حقیقی آزادی کا۔ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے مینڈیٹ کی ریکوری کا، عدلیہ کی آزادی کا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ پیغام کہ رسانی کے تھرو تو نہیں ہونا ہے، آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ عوامی اعتماد اور عوامی سپورٹ کے ساتھ پاکستان میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہ پیغام رسانیوں کے ذریعے ہوگا کہ جناب ہم نے کراچی میں جلسہ کر دیا تو پیغام چلا گیا، تو پیغام جانے سے کیا ہوگا؟
آگے تھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے ہر ایک مہینے میں جو ہے ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. پیغاموں کے ذریعے نہیں ہوگا. جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنایا گیا ہے, بالکل ٹھیک, جو کچھ اس پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کی اپنی کمزوری بالکل کی وجہ سے, اس کی اپنی کمزوری کی وجہ سے آئے دن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات خراب ہو رہے ہیں. پارٹی ہوش کے ناخن لے, اپنے اندر اتحاد اتفاق لائیں. لوگ یہ چینا جبتیوں میں مصروف ہیں, ایک کو گرانے میں اور دوسروں کو اٹھانے میں لگی ہوئی. مروت صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مروت صاحب آپ کا اور فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. عبداللہ ملک صاحب آپ ذرا اینڈ پہ اس لیے میں نے آپ کو رکھا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے میری طرح بڑی دلچسپی سے, اور آپ جو کہ بڑے ایک سینئر آدمی ہیں, غیر سیاسی بھی ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سینئر وکیل بھی ہیں, جوڈیشری کی آزادی کی بھی بات ہوئی ساری. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کچھ آپ نے سنا, جو کچھ چل رہا ہے, اس طرح کو مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں بالکل آپ کا کوشچن لاسٹ والا, اس میں یس اور نو میں مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. ہم نے پاکستان کی تاریخ دیکھی, پاکستان کی تاریخ میں اسی وقت تبدیلیاں آئی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ نے کسی اپوزیشن کا ساتھ دیا. اس کے بغیر تو کوئی ایسی پاکستان میں انقلابی پارٹی نہیں ہے جو انقلاب کے نام پہ تبدیلی لا سکے. دیکھیے جو تحریک انصاف ہے وہ نام ہے عمران خان صاحب کا. عمران صاحب کے بعد کوئی پارٹی نہیں ہے. اب دو پارٹیاں ہوئی, ایک وہ پارٹی ہے جو 8 فروری کراچی کی ایکٹیویٹی سے کوئی ویسے گیا کہ نہیں گیا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پاپولائزیشن ضرور ہوئی ہے, لیکن یہ کہ فیولنگ سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس وقت پاکستان میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, پاکستان میں مفاہمت کی ضرورت ہے. مفاہمت کی طرف ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کلوزنگ اس پہ ریمارکس دیں تاکہ پروگرام ہم کلوزنگ کی طرف جائیں. سر جی سر, گزارش یہ ہے کہ میرے بھائی نے بات کی ہے مفاہمت کی, اور اگر ایک آدمی مصر ہو کہ میں نے مفاہمت نہیں کرنی اور میں نے اس سے گفتگو نہیں کرنی, میں نے اس سے نہیں کرنی, اور میرا یہ ایجنڈا پہلے مانا جائے گا تو بات ہوگی, تو کامیاب مذاکرات نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اپنا لاہ عمل طے کرنا ہوگا, یہ مطالبات بنانے ہوں گے, کنوے کرنے ہوں گے, اور میڈیٹرز کے تھرو یہ بات چلے گی. اور اس میں جو انہوں نے ان کا جو ایجنڈا ہے وہ صرف ایک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے اسی خوبصورت نوٹ کے اوپر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ہمیں سارے سیاستدانوں کو اپنی عہدوں پہ خود غور کرنا ہوگا. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.